یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب پہ ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے۔ یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا، یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا، نبی آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر اور اہم پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ملک عزیز پاکستان میں ہمارے ایک نامور اسکالر جاوید غامدی صاحب، وہ علمی حلقوں میں بڑے مقبول ہیں، اور بالخصوص سیکولر لادین متجددین اور روشن خیال طبقات ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو اور ایسا کوئی نہ کوئی علمی نقطہ میڈیا پہ آ کے بول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے علمی حلقوں میں ایک اضطراب اور ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ عرصے میں ان کی بہت سے بیانات اضطراب کا باعث بنے۔ کبھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر الزمان میں تشریف لانے کی صحیح احادیث کا انکار کیا، کبھی انہوں نے پردہ اور خواتین کے حجاب کے متعلق روایات کو ماننے سے انکار کیا، اسی طرح اقدامی جہاد کا انکار کیا، آن لائن نماز کی طرح ڈالنے کی بات کی، اور بھی بہت سے ایسی شطحات اور ایسے تفردات ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے سنجیدہ فکر حلقے بڑے مضطرب اور پریشان رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں تو وہ کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے قادیانیت کی وکالت شروع کر دی، اور مرزا غلام قادیانی کے بہت بڑے سپورٹر اور پروموٹر بن کے سامنے آئے، اور انہوں نے تصوف کے نام پہ چند صوفیاء کرام کی کتابوں میں سے دو چار جملے سیاق و سباق سے کاٹ کر ان سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم تصوف کا ایک علم ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہیں، ایک بہت بڑے صوفی، فلسفی، متکلم اور اصولی ہیں، جن کی کتابیں ہزاروں صفحات پہ مشتمل ہیں، اور جن کا کلام علم حقیقت، علم طریقت اور علم شریعت کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی کتاب الفتوحات المکیہ، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 کی چند جملوں کو انہوں نے پکڑا اور ان کو سیاق و سباق سے کاٹ کے حضرت شیخ اکبر پہ بہتان باندھا کہ نعوذ باللہ حضرت شیخ اکبر اجرائے نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، العیاذ باللہ، اور یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت ابن عربی یہ فرما رہے ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبی بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اور اس سے حضور کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور اس طرح کے بیانات دے کر انہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایک ہیجان اور ایک اضطراب پیدا کر دیا۔ میں بغیر کسی تمہید میں جائے ہوئے آئیے آپ کے سامنے فصوص الحکم جو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی مشہور کتاب ہے، اور فتوحات مکیہ کے چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بغور ان کا مطالعہ کریں۔ جاوید غامدی صاحب ایک طرف تو صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور جب اپنی مرضی کی کوئی بات کہیں سے مل جائے تو پھر ان کو فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے اوپر بھی اعتبار ہو جاتا ہے، اور ایک طرف حدیث کا انکار اور دوسری طرف تصوف کی کتابوں سے سند پکڑنا، یہ ان کے دوہرے معیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے فصوص الحکم صفحہ نمبر 134 اور 135 پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کیا فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں شیخ محی الدین ابن عربی کثیر التصانیف بزرگ ہیں، اور آپ نے تصوف کے اندر اپنی چند مصطلحات خود بھی ذکر فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس کو نبوت تشریعی اور رسالت تشریعی کہہ کے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے لیے الانباء العام کا لفظ ذکر کرتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کچھ باقی ہے تو ولایت باقی ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے بیان فرمایا، اور اس سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ اجراء نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فصوص الحکم میں وَعْلَمْ أَنَّ الْوِلَایَةَ هِيَ الْفَلَكُ الْمُحِيطُ الْعَامُ، کہ ولایت ایک وسیع آسمان کی مانند ہے، وَلِهَذَا لَمْ تَنْقَطِعْ، اسی لیے ولایت قیامت تک کبھی منقطع نہیں ہوگی، ولی آتے رہیں گے، وَلَهَا الْإِنْبَاءُ الْعَامُ، اور ولایت کا یہ فیض عام ہوتا رہے گا، وَأَمَّا نَبُوَّةُ التَّشْرِيعِ وَالرِّسَالَةِ فَمُنْقَطِعَةٌ، جہاں تک نبوت اور رسالت تشریعی کا سوال ہے تو وہ جان لو کہ وہ منقطع ہو چکی، وہ ختم ہو چکی۔ کس ذات پہ ختم ہوئی؟ فرمایا وفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد انقطعت، بے شک رسالت و نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ختم ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں، فلا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی مشرعن او مشرعن لہو، دونوں امکانات کی نفی کر دی۔ فرمایا نہ ہی آپ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جو کسی دوسرے نبی کی شریعت کے تابع ہو۔ یعنی غامدی صاحب نے شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 3 سے یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن دوسرے نبی کی شریعت کے تابع رہ کے کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہاں پر واضح طور پہ شیخ اکبر نے فرما دیا مشرعن او مشرعن لہو، یعنی نہ تو کوئی صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، نہ کسی اور شریعت کے تابع نبی آ سکتا ہے۔ کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی فوٹو کاپی، کسی قسم کے نبی کا امکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے۔ ولا رسول وہو المشرع، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور رسالت حضور پہ ختم ہو چکی۔ تو یہاں آپ نے یہ بات فرمائی، اور اسی جگہ میں آگے جا کے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مخلوق پر لطف فرمایا کہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی تھی، فَأَبْقَى لَهُمْ النَّبُوَّةُ الْعَامَّةُ الَّتِي لَا تَشْرِيعَ فِيهَا، تو ایک ایسی چیز کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا جسے نبوت عامہ نام دیتے ہیں، اور اس سے نبوت کا لغوی معنی مراد لیتے ہیں، اور اس سے مراد ولایت ہے جس میں کوئی تشریع نہیں ہے۔ اور آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا وَأَبْقَى لَهُمْ التَّشْرِيعَ فِي الْاجْتِهَادِ، ہاں وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، یہ باقی رکھا۔ أَبْقَى لَهُمُ الْوِرَاثَةَ فِي التَّشْرِيعِ، اور شریعت میں وراثت کو باقی رکھا، اور یہاں وراثت سے مراد العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، یعنی علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہاں پر گویا وہ علماء ربانیین کی بات کر رہے ہیں، اولیاء کی بات کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی کے امکان کو مکمل طور پہ مسترد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فتوحات مکیہ اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 ملاحظہ فرمائیں، اس میں آپ نے اور زیادہ واضح انداز میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے
نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگنا چاہیں تو اب کوئی امتی بھی اللہ سے نبوت یا رسالت کا سوال نہیں کر سکتا، ولایت کا سوال کر سکتا ہے۔ وہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کو ہمارے ایک سینئر شخصیت مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، جناب علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے بھی بیان کیا اس عبارت کو۔ فرماتے ہیں والذی اسأل اللہ تعالی ان یرزقنا اعلی مقام عندہ، کہ میں جس چیز کا اپنے رب سے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فإن باب الرسالۃ والنبوۃ مغلق، بے شک نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وَيَنبَغِي لِلْعَالَمِ أَن لَا يَسْأَلَ فِي الْمُحَالِ، اسی لیے عالم کو چاہیے کہ وہ امپاسبل اور محال چیز کا سوال اللہ سے نہ کرے۔ تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نبوت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے نعوذ باللہ نبی بنا دے، کیونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی اور محال چیز کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَبَعْدَ الْإِخْبَارِ الْإِلَٰهِ يُغْلَقُ هَذَا الْبَابِ، اور اللہ رب العزت کے خبر دینے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ فَلَا يَنبَغِي أَن نَسْأَلَ فِيهِ، پس ہمیں اب اس میں سوال کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ السَّائِلَ فِيهِ يَضْرِبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سوال کرنے والا اب ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ضربیں لگانے والا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اذ لا یصدر ھذا السؤال من مؤمن اصلا، کسی مومن کے منہ سے ایسا سوال، ایسا مطالبہ اور ایسی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ حضور کے بعد نبوت کی بات کرے۔ یہ جو بھی کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی تو یہ فرما رہے ہیں، اور جاوید غامدی صاحب کتنا غلط مفہوم اخذ کر کے امت مسلمہ کے اذہان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آخری عبارت جو میں شیخ اکبر رحمہ اللہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 316 ہے، جس میں آپ نے اور زیادہ واضح انداز میں ختم نبوت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں فَقَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم عین سابقۃ النبوۃ البشریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وہ سرچشمہ ہیں جس سے نبوت پھوٹی، یعنی سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں۔ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اسی لیے آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا وَهُوَ عَيْنُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، اور آپ ہی بعین ہی خاتم النبیین ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے واضح انداز میں فرمایا جب حضرت زید کو حضور کا بیٹا کہا جانے لگا، کیونکہ آپ نے ان کو بیٹے کی طرح محبت عطا فرما رکھی تھی، تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں سورۃ الاحزاب کی اور منع فرما دیا، اور آگے فرماتے ہیں الا تراہ ما عاش لہ ولد ذکر من ظہرہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو واپس لے لیا تشریفا لہ، اس میں بھی سرکار دو عالم کی ختم نبوت کا شرف آپ کو عطا فرمانے کے لیے، لِکَوْنِهِ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ موجود ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک اس کو زندگی عطا نہیں فرمائی، تو جب کوئی آپ کے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ آپ کا کوئی بیٹا ہوتا، وہ حضرت عمر ہوتے، وہ حضرت علی ہوتے۔ جب ان میں سے کوئی نبی نہیں بن سکا تو پھر آج 14 15 100 سال گزرنے کے بعد کوئی یہ جرت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا ان الرسالۃ یعنی البعثۃ الی الناس بالتشریع لهم والنبوۃ قد انقطعت، بے شک نبوت اور بعثت اور رسالت تمام معانی کے اندر منقطع ہو چکی۔ اب آخر میں ہم اس عبارت کی طرف آتے ہیں جس عبارت سے جاوید غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ عبارت پڑھی بھی نہیں، صرف اس کا فوٹو دکھا دیا، حالانکہ اس عبارت کے اندر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی 2 چیزوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ لا نبی بعدی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر الزمان میں تشریف لائیں گے تو پھر ان کے آنے کا معنی کیا ہوگا؟
تو آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت حضور پہ ختم ہو چکی، حضرت عیسیٰ بھی آخری زمانے میں آئیں گے تو کوئی اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہ صرف ان کے لیے خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر الزمان میں آنے کی جسٹیفیکیشن یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبوت ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے، اب حضور کی ختم نبوت پہ ان کے آنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ آئیں گے تو حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا معنی یہ ہے، یہاں لکھتے ہیں الاکابر من عباد اللہ الذین ہم فی زمانہم بمنزلۃ الانبیاء، کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب انبیاء کے قائم مقام ہونے کا معنی انہوں نے چوتھی اور چھٹی جلد میں بیان فرما دیا جو ابھی ہم نے پڑھا، یعنی علماء انبیاء کے قائم مقام یوں ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فیضان کے وارث ہوتے ہیں، وہ نبی نہیں ہوتے، وہ رسول نہیں ہوتے۔ تو اس پوری تیسری جلد کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، سیاق و سباق کو دیکھیں، تو اس میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے ان عباد اللہ اور ان اولیاء کا مقام بیان فرمایا ہے جن کو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان عطا فرمایا اور وراثت محمدی میں سے حصہ عطا فرمایا۔ کبھی اوتاد جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، کبھی اقطاب جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، کبھی رجال الغیب کا ذکر فرمایا۔ تو یہ پوری کی پوری تیسری جلد جس میں سے غامدی صاحب نے ایک عبارت نکال کر قادیانیوں کا وکیل بننے کی کوشش کی اور اپنی اصلیت ظاہر کر دی، اب کسی کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ مرزا غلام قادیانی کے وکیل ہیں اور وہ اپنے دل میں قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ حضور کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ انٹلیکچوئلزم کے نام پہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے بالکل واضح انداز میں یہ بیان کر دیا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور جنہوں نے کئی ہزار صفحات پہ مشتمل پورا انسائیکلوپیڈیا امت مسلمہ کو دیا ہے، وہ بالکل بھی خاتم النبیین ہونے کے، سرکار دو عالم کی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، وہ سرکار کے بعد کسی نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں، وہ تو ولایت کا مقام بیان کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی ایک عبارت کو استعمال کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کا ادب سکھائے اور شیخ محی الدین ابن عربی کو سمجھنے کے لیے پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہم اللہ تعالی ان جیسے ذہن اور ان جیسی شخصیت درکار ہے، وگرنہ آج کے دور کے یہ عقل پرست لوگ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔